مفتی مشاہد صاحب نے جو فتنہ کھڑا کیا ہے یہ اہل سنت کو بہت مہنگا پڑے گا۔ آئندہ کوئی بندہ بھی آپ کی نمائندگی نہیں کرے گا، کیونکہ جو بندہ بھی نمائندگی کرنے کا سوچے گا وہ کہے گا وہاں جا کے ملنا ہے، شیعہ سے دعا سلام کرنی ہے، دیوبندی سے دعا سلام کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ بکل مار کے جناب علی ہیلمٹ پہن کے جائے اور واپس آ جائے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کریں، یہ ذرا سن لیں آپ۔ حکومت کی طرف سے اس طرح کا معاملہ آتا ہے، کوئی ایسا پلیٹ فارم پیش کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے جس میں ہر مکتبہ فکر اپنی نمائندگی کر رہا ہے، تو وہاں ہم ضرور کہیں گے کہ اہل سنت کا کوئی نمائندہ وہاں جائے اور اہل سنت کی نمائندگی کرے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہاں پر سیٹ خالی چھوڑ دی جائے، پتہ لگے جی اہل سنت کا کوئی بندہ ہی نہیں ہے، وہاں پر وہابی، دیوبندی، شیعہ اور دیگر مکاتب فکر جو ہیں وہ اپنی بات منوا کر آ جائیں اور اہل سنت کی سیٹ جو ہے وہ خالی ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ وہاں جا کر نمائندگی کرو، لیکن ہم یہ بھی ضرور کہتے ہیں کہ نمائندگی کر کے واپس آ جاؤ، ان کے ساتھ بیٹھ کر خوش گپیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ نے وہاں جا کے بکل مار کے آپ نے جانا ہے اور ہیلمٹ پہن کے واپس آنا ہے، کسی سے بیٹھ کے بات نہیں کرنی۔ جو ایشو ہوں گے، تنظیمات کے ایشو ہوں گے، وہ کیسے حل ہوں گے؟ ابھی جو ایشو چل رہا ہے مدارس کا، وہ ایشو کیسے حل ہوگا؟ جو آپ ملیں گے، بات کریں گے، بیٹھیں گے تو اتحاد ہوگا، سب مل کے پھر ریاست سے بات کریں گے۔ ریاست کہہ رہی کہ ہم نے تمہارے مدارس کو اپنے انڈر میں لانا ہے، اور جب ریاست انڈر میں مدارس کو لائے گی تو تمہارا نصاب ختم کرے گی، تمہاری ہر چیز ختم کرے گی۔ اب اس وقت بھی سارے جمع ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب اسلام آباد گئے ہوئے ہیں اور وہاں ایک دیوبندی مدرسے میں رہتے ہیں۔ اب لگائیں ان پر فتویٰ، اگر نہیں جاتے، اتحاد نہیں ہوتا تو آپ کے مدارس کا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ آپ کی مساجد کو بھی تالے لگ سکتے ہیں، مدارس کو بھی تالے لگ سکتے ہیں۔ اتحاد تنظیم المدارس کے لیے جانا پڑے گا، آپ کو مساجد کے لیے جانا پڑے گا۔ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اتحاد کے لیے کام آتے ہیں۔ آپ ان کو یہ کہیں گے کہ بکل مار کے جائیں اور کسی سے بات نہ کریں، اگر کسی سے بات نہیں کریں گے تو آپ کو ریاست اکھاڑ کے پھینک دے گی۔ آپ ملیں گے، بیٹھیں گے، اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، حلوے کھاتے ہیں۔ اس طرح کی بات انہوں نے بعد میں کی۔ آپ کو سب سے ملنا پڑے گا۔ اب آپ کہیں کہ کسی سے نہیں ملنا، آپ نے بکل مار کے ہیلمٹ پہن کے جانا ہے، آنا ہے، تو آپ کا ساتھ کوئی بھی نہیں دے گا۔ آپ کی مدارس اور آپ کی مساجد بند ہو جائیں گی۔ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، نمائندے ہوتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ اس کو اس انداز میں بات کریں کہ جناب خوش گپیاں ہو رہی ہیں، پپیاں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ایک غیر اخلاقی بات ہے۔ اور اس سے بہت گری ہوئی چیز جو انہوں نے کی ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں، یہ ذرا دیکھ لیں آپ۔ یہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو شو ہو رہی ہے جس میں دیوبندیوں کا فضل الرحمان جو ہے یہ منیب الرحمان صاحب کے پاس آیا اور ان کے بیٹے کے انتقال پر ان سے تعزیت کر رہا ہے، اور یہ دعائے خیر ہو رہی ہے، اور یہ بھی حضرت بڑے اچھے طریقے سے اس بندے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دعا خیر ہو رہی ہے، یہ جناب حضرت ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے اچھے طریقے سے نہیں بیٹھنا تھا۔ جو میرے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ فوت ہوا۔ آپ کا اکلوتا بیٹا فوت ہو، کتنا درد ہوتا ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے۔ پھر لوگ تعزیت کے لیے آئیں اور آپ انہیں اٹھا کے باہر پھینکیں گے، آپ ان سے بد اخلاقی کریں گے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت آپ کے سامنے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا تھا ایک یہودی، بیمار ہو گیا لڑکا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، یہودی کی عیادت کے لیے گئے۔ اور ایسے یہودی بھی تھے جو نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتے تھے، یہ بھی یہودی تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو آپ نے فالو نہیں کرنا۔ کوئی آ رہا ہے تو آپ نے اسے بد اخلاقی سے اس کو بھگا دینا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یعنی آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کا اکلوتا بیٹا ہو، کتنا درد، کتنا دکھ ہوتا ہے۔ اس وقت آپ یہ کریں گے جناب علی یہ دیوبندی میرے پاس نہ آئے، یہ میرے وہابی میرے پاس نہ آئے، اور اس کو جناب علی تالے لگا دو، ان کو بھگا دو۔ کیا یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ علیہ السلام کا اخلاق ہے، جو آپ علیہ السلام کا کردار ہی وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدے نہیں کیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے وہاں جایا نہیں کرتے تھے۔ یہ سیرت کے یہ سارے نمونے کدھر جائیں گے؟ آپ کو جب بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی تو آپ کو تمام مسالک سے ملنا پڑے گا، تمام مسالک سے بات کرنی پڑے گی۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں آ کے یہی کیا، یہودیوں سے معاہدہ کیا۔ میثاق مدینہ کیا ہوتا ہے؟ تو سیرت سے اپنے کچھ نہیں لینا،
یعنی یہ اس طرح کے فتوے لگا کے کوئی آپ کی عیادت کو بھی آ جائے تو آپ کافر ہو جائیں گے، مطلب یہ فتوے لگ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اگر جس بندے نے اس کا ساتھ دیا نا مفتی مشاہد صاحب کا، وہ یہ بہت سارے فتوے اسی پر آ جائیں گے، اور آپ میں سے ہم میں سے کوئی بندہ اس کے فتووں سے نہیں بچے گا، اور نہ ہی اس وقت یعنی کہ ہم سارے کافر اس کے فتوے سے، کیونکہ اس کا فتویٰ ہے کہ کوئی اگر کسی غیر مذہب کو عالم کہہ دے نا، یا مولانا کہہ دے، عالم دین کہہ دے، وہ مسلمان نہیں ہے، اور خود بھی مسلمان نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے علامہ کہا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے ایک ویڈیو چلانے لگے ہیں جس میں شیعہ ذاکر علامہ قاضی سید نیاز نقوی کے مرنے پر مفتی راشد صاحب کی ویڈیو دیکھ لیں، انہوں نے کی تائید کی ہے، لیکن وہ اپنی ویڈیو سے اب کیا ہوگا ان کا، وہ جناب عالم کہہ رہے ہیں، اہل حدیث عالم اور بہت بڑے مناظر۔ اس دعا پر اعتراض کرتے ہوئے ایک غیر مقلد وہابی عالم نے سوشل میڈیا پر، اور خود غیر مقلدین کے بڑے مناظر حافظ عمر صدیق صاحب نے بھی اس کا جواب دیا، کے جواب میں فرماتے ہیں دیوبندی عالم دین نہیں، ان کے اقوال پر مطلع ہو کر انہیں عالم دین سمجھنا خود کفر ہے۔ علماء حرمین شریفین نے انہی لوگوں کے لیے بالاتفاق تحریر فرمایا ہے، من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر، جو اس کے عذاب اور کفر میں شک کرے وہ کافر ہوا۔ تو یہاں پہ فقط دیوبندی کا لفظ ہے تو ضروری نہیں کہ دیوبندی کے لیے ہی یہ حکم ہے، ہر وہ شخص کہ جس کی کفریہ عبارات ہوں یا اس کے اکابر کی کفریہ عبارات ہوں اور یہ ان کی عبارات سے مطلع ہو کر بھی ان کو مسلمان جانتا ہو۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ہے کہ جو دیوبندی کو عالم دین کہے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا، تو یہ قیاس ہم نے ہر جگہ لگانا ہے۔ کوئی شیعہ کو عالم کہے گا، کوئی وہابی کو عالم کہے گا، عالم دین کہے گا، تو یہ فتویٰ سب پر لگے گا، اور ہر بندہ دوسرا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ شیعہ کے عالم دین ہے، یہ دیوبندی کے عالم دین ہے۔ عالم کہنا، عالم کا مطلب کیا ہے؟ عالم دین ہے نا۔ اب ہم آپ کے سامنے ایک ویڈیو چلانے لگے ہیں جس میں شیعہ ذاکر علامہ قاضی سید نیاز نقوی کے مرنے پر مفتی منیب الرحمان صاحب اس کی تعزیت کر رہے ہیں اور کس انداز سے زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں، یہ آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ علامہ قاضی سید نیاز حسین نقوی ممتاز اور جید عالم دین تھے، ان کی خدمات کا دائرہ پاکستان اور ایران اور ان ممالک سے ماوراء دیگر ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ حضرت علامہ قاضی سید نیاز حسین نقوی تعامل بین المسالک والمذاہب اور تقارب بین المسالک والمذاہب کے میدان میں ایک مثالی کردار کے حامل تھے۔ پاکستان میں اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے پلیٹ فارم پر ہم نے طویل عرصے اکٹھا کام کیا ہے، اور ان کی رفاقت اور مشاورت اور سرپرستی ہمارے شامل حال رہی ہے۔ ہمیں دینی اور ملی حمیت ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور وہ اسلام کے عظیم تر دینی اور ملی مقاصد کو ہر چیز پر فوقیت دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں تمام مسالک کے دلوں میں ان کے لیے بڑا احترام تھا، اور ان کی اچانک وفات کا صدمہ تمام مسالک نے محسوس کیا، کیونکہ ایسی جامع الصفات شخصیت سے جو خلا پیدا ہوتا ہے اس کا پر ہونا آسان نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہے کہ علامہ افضل حیدری جو ان کی جگہ وفاق المدارس شیعہ پاکستان اور اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان میں سنبھالے ہوئے ہیں اور احسن طریقے سے کام کر رہے ہیں، وہ ان کی شعار کو، ان کی مشن کو، ان کی ترجیحات کو انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے، اور ہم مل کر دین کے میدان میں اور دینی مدارس و جامعات اور مساجد کے تحفظ کے مشن میں اسی طرح سے اکٹھے کام کرتے رہیں گے تاکہ ان کی روح کو سرور نصیب ہو عالم ارواح میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کے مشن کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق۔ اب اس ویڈیو پر مفتی منیب الرحمان صاحب پر کفر کا فتویٰ لگ رہا ہے کہ انہوں نے شیعہ کو عالم دین کہا، اور ان محدثین کا کیا بنے گا جنہوں نے شیعہ روافظ کو صدوق کہا، سچا کہا، سکا کہا۔ مفتی راشد صاحب کی یہ ذرا ویڈیو دیکھ لیں جس میں ایک کٹر رافضی کو ابن عسقلانی اور دیگر صدوق اور سکا کہہ رہے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی 240 نمبر روایت ہے، یہ روایت خود رافضی سے ہے۔
صحیح مسلم کے اندر 240 نمبر روایت ہے، اور اس میں ایک راوی ہے عدی بن ثابت۔ عدی بن ثابت کا سٹیٹس کیا ہے؟ امام ذہبی اپنی کتاب المغنی فی الضعفاء کے اندر یہ لے کے آئے ہیں، اس کا ترجمہ 4084۔ عدی بن ثابت تابعی کوفی شیعی جلد، امام ذہبی کہتے ہیں یہ تابعی کوفی ہے اور کٹر قسم کا شیعہ ہے، ثقۃ مع ذالک، اس کے باوجود ثقہ ہے، وکان قاص الشیعہ و امام مسجدہم، یہ شیعوں کا قصہ گو شخص تھا اور شیعہ کی مسجد کا امام تھا عدی بن ثابت۔ قال المسعودی ما ادرکنا احدا اقوا بقول الشیعہ من عدی بن ثابت، مسعودی کہتے ہیں کہ شیعہ کے قول کے ساتھ میں نے عدی بن ثابت سے بڑھ کر کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ تو مفتی راشد صاحب کا کیا بنے گا، ابن حجر اسقلانی کا کیا بنے گا، امام ذہبی کا کیا بنے گا، دیگر محدثین کا کیا بنے گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں جس شخص نے اس بندے کی تائید کی وہ اپنی خیر بنائے۔ اور یہ اچھا مجھے بات یہ کہ انہوں نے کہ جناب علی انہوں نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ شیعہ کے شعار کو آگے بڑھانے والا پیچھے افضل حیدری آیا ہے، حالانکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شیعہ کے شعار کو بڑھانے والا ہے، ان کا جی یہ علامہ قاضی صاحب جو ہیں ان کا جو کردار تھا اتحاد بین المسالک اور تکارم بین المسالک، کہ چلیں اختلاف ہے، فتوے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ہم ایک اچھے پڑوسی بن کے رہ سکتے ہیں۔ کیا ہم نے لڑ مرنا ہے؟ کیا ہم نے جو بد اخلاقی سے جینا ہے، یا آپس میں جتنا ہو سکے اپنے اندر اخلاق کا مادہ پیدا کریں اور ایک دوسرے کو تھوڑا قریب لائیں؟ تو ان کا مقصد یہ تھا، ان کی چیزوں کو بتا رہے تھے کہ یہ ان کو اور آگے بڑھائیں گے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جناب علی یہ شیعہ کے شعار کو آگے بڑھائیں گے۔ میری ان سے بات ہوئی تو کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کفر ہے۔ اب جملہ کیا ہے ان کا، یہ ذرا دیکھ لیں مفتی صاحب کا جملہ کیا ہے۔ حیدری جو ان کی جگہ وفاق المدارس شیعہ پاکستان اور اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان میں سنبھالے ہوئے ہیں اور احسن طریقے سے کام کر رہے ہیں، وہ ان کی شعار کو، ان کی مشن کو، ان کی ترجیحات کو انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے۔ ان کے شعار کو، ان کی مشن کو، ترجیحات کو جاری و ساری رکھیں گے۔ یعنی ان کا جو شعار تھا کہ ایک دوسرے کا ادب احترام ہونا چاہیے، آپس میں ملنا بیٹھنا چاہیے، یہ ان کا شعار تھا۔ اس شخص کے بارے میں کہہ رہے تھے، شیعہ کے بارے میں نہیں کہہ رہے تھے۔ اور ان کے لیے دعائیں بخشش کی، کون سی دعائیں بخشش کی؟ کہ یہ جناب علی جو حیدری صاحب ہیں وہ اس کام کو آگے بڑھائیں تاکہ ان کی روح کو سکون ملے۔ تو یہ دعا بخشش کا ہے، ملے نہ ملے، اب مطلب ملیں گے اگر ان کی روح کو سکون، وہ ایک یعنی کہ ایک تعزیتی کلمہ ہے، یہ دعا بخشش نہیں ہے۔ میں نے جب اس پہ ویڈیو بنائی تھی تو مجھے کافی کالز آئی تھیں، جناب علی دیکھیں شیعوں کے بارے میں انہوں نے دعائیں کی ہیں، بخشش کی، مغفرت کی، یہ دعا ہے کہ ان کی روح کو سکون ملے، ملے نہ ملے یہ تعزیتی کلمہ ہے، یہ نہیں کہ یا اللہ ان کی دعا کو، ان کی روح کو سکون عطا فرمانا، یہ تو نہیں کہا انہوں نے۔ تو اس طرح اچھا ایک اور چیز انہوں نے خطرناک کی ہے، تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب علی علامہ قاضی صاحب جو ہیں ان کی خدمات پاکستان میں ہیں اور ایران میں ہے، یعنی کہ مسلمانوں کو قریب لانا، اتحاد کرنا، ایک دوسرے کا ادب احترام کرنا، یہ ان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ یہ باتیں مفتی منیب الرحمان صاحب نے تعزیتی کلمات کہے، تو مفتی مشاہد صاحب اس بات کو کس طرح گھما کے پیش کر رہے ہیں یہ ذرا آپ دیکھ لیں۔ پھر آگے شیعہ ذاکر کی خدمات کو جی سراہا جا رہا ہے۔ بھائی وہ کون سی خدمات تھی؟ صحابہ اکرام کو سب و شتم کرنے والی خدمات، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے والی خدمات، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے والی خدمات، حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر زنا کی تہمت لگانے والی خدمات، اس طرح صحابہ اکرام علیہم رضوان کو معاذ اللہ سب و شتم کرنے والی خدمات، یہ خدمات ہیں جن کو تم سراہ رہے ہو اور جن کے حوالے سے کہہ رہے ہو کہ یہ پاکستان، ایران اور بہت ممالک میں پھیلی ہوئی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک عام فہم بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ کیا مفتی صاحب کا مطلب یہ تھا کہ ان کی خدمات ہیں جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں اس طرح جو باتیں کرتے ہیں، کہ یہ ان کی مراد تھی؟ تو آپ کم سے کم اپنے مفتی اعظم پر حسن ظن تو رکھیں، الفاظ کو تو نہ بگاڑیں اور ان پر الزام تو نہ لگائیں۔ آئندہ آپ کو ایسا بندہ کوئی ملے گا ہی نہیں جو آپ کی نمائندگی کرے۔ آپ کے اگر یہ حالات ہوئے پھر آپ روئیں گے، آپ چیخیں گے، چلائیں گے کہ ہمیں بندہ کیوں نہیں مل رہا۔ بھائی کیسے ملے گا آپ کا؟ آپ میں حوصلہ ہی نہیں بات کرنے کا، آپ کسی کی تعزیت بھی نہیں کر سکتے۔
یعنی مفتی منیب الرحمان صاحب نے سالوں سے کام کیا ہے، ان کے ایک تعلقات ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے ایک بچے کے ساتھ، یہودی آپ علیہ السلام اس کے لیے عیادت کے لیے جاتے ہیں، تو آپ کا ایک تعلق ہے، اگلے نے آنا ہے، اس سے بیٹھنا ہے، اس سے آپ کیسے آنکھیں ملائیں گے؟ وہ کہے گا جناب علی پہلے جو بندہ جس نے آپ کے ساتھ 10 سال کام کیا وہ فوت ہوا، آپ نے تعزیتی کلمات بھی نہیں کہے۔ تو تعزیتی کلمات ایک معاشرے کا حصہ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں ان کی باتوں کو بہتر بناتے ہیں۔ جناب علی ان کے اتنے انہوں نے زمین آسمان کے کلابے ملا دیے، دو محدثین کے بارے میں کیا آپ کہیں گے؟ سکہ کہا، صدوق کیا کچھ نہیں کہا۔ مطلب ایک بندے میں کوئی اچھائی ہے تو آپ بیان کریں گے کہ جناب انہوں نے اچھا کیا، ان کی کوشش یہ تھی کہ مسلمان آپس میں مل جل کے رہیں، ایک تکارم کا اور اخلاق کا ایک سلسلہ ہونا چاہیے۔ آپ اس کو پس سے پس ڈال دیں کہ جناب علی وہ شیعہ ہے تو ہم نے اس کو مارنا ہے، وہ سنی ہے تو شیعہ کہے کہ ہم نے اس کو مارنا ہے۔ یہ لوگ تو اس فساد کو بچاتے ہیں۔ بھئی آپ کا ایمان آپ کے ساتھ ہے، اس کا ایمان اس کے ساتھ ہے، کم سے کم شر اور فساد نہ ہو، یہ لوگ اس طرف جاتے ہیں۔ اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ ہم ان کی سرپرستی میں ہم نے کام کیا، تو جناب پھر وہاں چڑھ دوڑے، یہ ذرا دیکھ لیں۔ بعد اس بندے کی سرپرستی میں کام کرنے پر آپ فخر بھی کر رہے ہیں کہ جی بڑے عرصے تک میں ان کی سرپرستی میں کام کرتا رہا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حکومت نے کئی کمیٹیاں بنائی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات آپ خود بناتے ہیں۔ جب آپ حکومت سے بات کرتے ہیں تو ہر جگہ آپ ہی بڑے نہیں بنتے، ایک جگہ آپ کو بڑا بنایا جاتا ہے، آپ سرپرست ہوتے ہیں، کسی اور جگہ کسی اور کو بڑھایا جاتا ہے تاکہ بیلنس رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں آپ ہر جگہ آپ ہی کے انڈر ہوگا، آپ نے ایک بندے کو بھیجا ہے، آپ نے اس کے ساتھ یہ حشر کیا ہے، اور جناب علی وہ دیوبندیوں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، وہ تو کافر ہو گیا۔ یہ فتویٰ تو ہزاروں لوگوں پر پڑے گا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نہیں نکلیں گے، بلکہ ہزاروں لوگ جو آرمی چیف کے بلانے پہ جاتے ہیں یا صدر اور وزیر اعظم کے بلانے پہ جاتے ہیں، وہاں عشائیے ہوتے ہیں، وہاں ظہرانے ہوتے ہیں، وہاں نمازیں طاہر اشرفی کے پیچھے پڑھتے ہیں، وہ سارے پھر کافر ہوئے ہیں۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ شاہ صاحب مشاہد حسین شاہ صاحب کو اللہ اتنی عزت دے، اتنے آگے بڑھیں کہ ان کو آرمی چیف بلائے۔ جب ان کو آرمی چیف بلائے گا، جہاں دیوبندی بھی ہوں گے، اہل حدیث بھی ہوں گے اور شیعہ بھی ہوں گے، وہاں طاہر اشرفی نماز پڑھا رہا ہوگا، اب یہ کیا کریں گے؟ اب یہ واش روم میں چلے جائیں گے ظہر کی نماز کے وقت، عصر کے بعد بھی عصر کی نماز میں بھی واش روم میں چلے جائیں گے، وہاں گزاریں گے۔ مغرب میں تو کوئی گیا ہی نہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، تو مغرب میں کیا کریں گے؟ وہاں تو ساری لائن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں جو نماز ہوگی مغربی کی نماز طاہر اشرفی کے پیچھے جب شاہ صاحب پڑھیں گے، پھر ان پر فتویٰ لگے گا جناب آپ کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، آپ نے تو کفر کر لیا، آپ نے طاہر اشرفی کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اس وقت شاہ صاحب تعویل کریں گے کہ جناب علی میں نے ہاں ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، لیکن میری نماز میں ان کے پیچھے نیت نہیں تھی، بس میں ویسے ہی کھڑا ہوا تھا، اقتداء کی نیت نہیں تھی، بس میں اسی طرح دکھاوا کر رہا تھا۔ یہ تعویل کریں گے، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں۔ تو یہی تعویل آپ مفتی منیب الرحمان صاحب کے کیس میں آپ گاڑ لے بنا لیں۔ انہوں نے یہ کہا نا کہ میرا معاملہ خدا کے یہاں سپرد ہے، تو آپ یہ بھی ان کے بارے میں بھی اس طرح سوچ سکتے ہیں، تو خواہ مخواہ آپ فتوے کیوں لگا رہے ہیں؟ تو بچنا چاہیے فتووں سے۔ ایک آپ کی مفتی اعظم ہے، آپ کی نمائندگی کرتے ہیں، بعض اوقات آپ کو تعزیت کرنی پڑتی ہے، آپ کو جانا پڑتا ہے، اچھے کلمات آپ کو کہنا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مشرک آیا سہیل، صلح حدیبیہ کے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے نام سے نیک شگونی لی کہ مسلمان اب آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، سہیل آ گیا، سہیل سہل سے آسانی سے، تو ایک مشرک کے نام سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شگونی لی۔ تو آپ تو جناب علی کہاں تک جا رہے ہیں؟ آپ نے سیرت کو نہیں پڑھا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس طرح یہودیوں سے ملنا، مشرکوں سے ملنا، صلح کے لیے صلح حدیبیہ ہے کیا، یہ ملنا جلنا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو آپ پش پوش ڈالیں گے۔ اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ حلوے مانڈوں کے لیے نہیں جاتے جناب علی، حلوے کے لیے، نام نمود کے لیے، وہ تو ایک فقیر آدمی ہے۔ جو ہم جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب علی یہ شخصیت پرستی ہے، آپ شخصیت پرستی کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جناب علی آپ کو پھر نمائندے نہیں ملے گا۔ وہ کون سا نمائندہ ہوگا جو ہیلمٹ پہن کے بکل مار کے جناب علی چیف آف آرمی سٹاف سے مل کے اور کسی سے دعا سلام کر کے ایسے ہی آ جائے؟ جب جانا ہے آپ نے، ملنا ہے، بات کرنی ہے، اور بعد میں ایسے ایشو ہوتے ہیں آپ کے، آپ نے مل بیٹھ کے بات کرنی ہوتی، جیسے ابھی قادیانیوں کا ایشو ہوا،
آپ کو شیعہ سے ملنا ہے، دیوبندی سے ملنا ہے، اہل حدیث سے ملنا ہے، مل کے آپ نے ایک فتویٰ تیار کرنا ہے، پھر آپ نے بات کرنی ہے. یعنی اس طرح کے لوگوں کے لیے کام ہوتا ہے. وہ لوگ اس لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اس لیول پہ ملنا پڑتا ہے. تو آپ اس ملنے کو آپ عقائد سے جوڑنا اور ان کو اہل سنت سے خارج کرنا، اس پر کفر کے فتوے لگانا، جناب علی اس کی تعریف کیوں کر دی آپ نے، تعزیت کیوں کر دی. آپ مفتی اعظم کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں یہ شخص پرستی ہے. تو پہلے تو ہم سب پر، آپ پر بھی، ہم پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ شخصیت پرست ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جناب مولانا احمد رضا خان صاحب کی شخصیت پرستی ہیں. وہ لوگ ہم پر الزام یہ لگاتے ہیں. تو جناب علی اب وہ بات اب ہم پر لگا رہے ہیں. اور کمال کی بات ہے مفتی راشد صاحب نے ویڈیو بنائی ہے شخصیت پرستی پر، اور ساری باتیں اس میں صرف اعلیٰ حضرت کی اس میں ڈسکس کی ہیں. اعلیٰ حضرت اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، لیکن ان سے اختلاف کرنا کسی بھی عالم کا کفر نہیں ہے. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ شخصیت پرستی نہ کریں، اور سارے اقوال، ساری باتیں صرف آپ اعلیٰ حضرت کی بتا رہے ہیں. مطلب ان کی نظر میں، دوسرے لوگوں کی نظر میں تو آپ پکے بھی شخصیت پرست آپ ہو گئے. آپ کو قرآن و حدیث سے بتانا چاہیے کہ جناب علی یہ شخصیت پرستی اس طرح نہیں کرنی چاہیے، اس طرح نہیں کرنی چاہیے، اس طرح نہیں کرنی چاہیے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی اصلاح کریں، اس طرح کی چیزوں میں آپ نہ پڑیں. آپ کو پھر کوئی نمائندہ نہیں ملے گا. جو بندہ جس لیول پہ کام کر رہا ہے اس کو کام کرنے دے. ان کا ملنا صرف ان کے پیسوں کے لیے یا ہوس نہیں ہوتی، نہ ان کو نام و نمود کی، کوئی شہرت کا کوئی انہیں وہ ہوتا ہے، چسکا ہوتا ہے کہ جب ہم وہ بن جائے. جس طرح مفتی مشاہد صاحب نے حلوے مانڈوں پہ یہ جا رہے ہیں اور جناب علی یہ ہر دل عزیزی کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ غیر مناسب ہے بات. میں بالکل ان کے ساتھ نہیں ہوں. ہم ان کی فتووں کی مخالفت کرتے ہیں، اور جو ان کی تائید کرتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن ضرور ان کی فتووں کی زد میں آئیں گے. کبھی آپ نے زندگی میں کہا ہوگا عالم دین وہابی کو کہا ہوگا، شیعہ کو کہا ہوگا، جب آپ نے کہہ دیا جناب علی آپ ان کے فتوے کی زد میں آ گئے. اور تقریباً ہر دوسرا عالم بعض اوقات تقریروں میں کہہ دیتا ہے کہ جناب یہ اہل حدیث عالم ہے، یہ شیعہ عالم ہے، یہ دیوبندی عالم ہے، تو آپ گئے جناب علی پھر. تو احتیاط کریں اس طرح کی باتوں سے. اور مفتی اعظم پاکستان ان کا تو کوئی اس طرح کی ہے ہی نہیں چیزیں. وہ ساری زندگی آپ کے مسئلے کے لیے کام کرتے رہے، اہل سنت کے لیے کام کرتے رہے. آپ کہاں سے اٹھا کے بات کو کس طرح کی فتنہ بنا دیا. پہلے کتنی تقسیمات ہیں، آپ اور تقسیم کر رہے ہیں. آپ پھر آپ کے پاس کوئی بندہ اتحاد والا نہیں رہے گا. تو یہ ہماری باتیں ساری اصلاحی باتیں ہیں، یہ اختلافی باتیں نہیں ہیں. ہم ان کو، اب مجھے مطلب بار بار میسج آتے ہیں، اگر آپ میں کوئی علمی دم خم ہے تو آپ ان کو جواب دیں، فلاں دیں. مطلب یہ کہ جو کام کر رہے ہیں، مجھے میسج آیا اس میں لکھا ہوا تھا جناب علماء کرام جو ہے اب جو اعتراضات ہوئے ہیں مفتی مشاہد صاحب کے وہ جواب دیں. میں نے کہا یار یہ کیا شرارت ہے. مطلب علماء اور کام چھوڑ دے، اب تیرے ہی جوابات اور تیری چیزوں پر مطلب لگے رہیں. کافی میری ان سے بحث ہوئی ہے. بہرحال مفتی صاحب اس طرح نہ کریں. ہم آپ کا بھی ادب احترام کرتے ہیں، تمام اہل سنت کا جو علماء ان کا ادب احترام کرتے ہیں، اور عوام کو بتائیں کہ علماء کا ادب کریں. یہ آپ نے سکھانا ہے. وجہ یہ کہ آپ کے جو ان کے معاملات ہیں جو آپ کے لیے ہوتے ہیں، ان کے ذاتی نہیں ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے ہوتے ہیں، آپ کے مدارس کے لیے ہوتے ہیں، آپ کی مساجد کے لیے ہوتے ہیں. ان کو مجبوراً جانا پڑتا ہے. جن میں آپ کا فائدہ ہوتا ہے تو اس پر آپ ان پر فتوے نہ لگائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جامع مسجد نور ہے فیصل آباد میں. اس میں ہم سولر لگا رہے ہیں جس کی لاگت ہے 12 لاکھ روپے. 9 لاکھ کا انضام ہو گیا ہے، ابھی 3 لاکھ کا انضام ہونا ہے. آپ دوست اس میں شامل ہوں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. آپ اپنے والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں. 0302 2075 378 نمبر ہے، اس پہ آپ رابطہ کریں. اللہ کریم آپ کو خوش نصیب فرمائے.